یاد ہو رہا جائے آج سے مستفید ہونے ساتھ بھی آ گئے ہیں آتے ہی نا اور ایک آدھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری عبادتیں ہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ پوری کائنات کا خالق مالک ہے، بے پناہ طاقت کا مالک ہے. وہ فرماتا ہے کہ کن فیکون، جس چیز کا ارادہ کرتا گیا. اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. تو جتنی بھی یہ کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، گویا کہ پوری کائنات ایک ایک ذرہ، ایک ایک چپا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، حتیٰ کہ میری نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں تو تم کیوں نہیں دیکھ پاتے اس کو. اگر کائنات کو چھوڑ دے، اپنے نفس میں، اپنے وجود میں غور کرے کہ کیسے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بناتا ہے، تصویر دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، شکل و صورت دیتا ہے، دل و دماغ دیتا ہے. پھر پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کو زندگی مکمل مل جاتی ہے، مکمل سا انسان بن جاتا ہے. پھر پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے، وہ پہلو بدلتا رہتا ہے، اس کا غذا کا نظام ہے. پھر باہر آتا ہے. تو یعنی ہر جگہ ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری کائنات ہمیں دعوت دے رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے نیک پاکیزہ مقدس بندوں کو چنا ہر دور میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جا کے تعارف کرائیں اور مخلوقات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ زندگی جو دی گئی ہے یہ عارضی ہے اور لیکن بہت قیمتی ہے، اور آگے آنے والی زندگی کا پورا دار و مدار اس زندگی پر ہے. اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام اور صلوات، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنایا اور جن پر وحی کا سلسلہ ختم ہوا. لہذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ نے وفات کی، تو ایسا ایک ماحول بن گیا جو ایسا مسلمانوں کو دھچکا پہنچا، اور اتنا یہ عظیم سانحہ تھا کہ اس کو یعنی وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کس طرح رسول اللہ چلے گئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں پہلے بتاتے آ رہے تھے. جب آپ کا آخری حج کر رہے تھے تو آپ نے اس میں بھی فرمایا تھا کہ میں نہیں سمجھتا حجۃ الوداع میں کہ میں اگلے سال آپ لوگوں میں ہوں گا. یہاں بھی آپ نے اشارہ کر دیا. پھر قرآن سورۃ مائدہ کی ایک آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس پر قرآن پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. وحی کا سلسلہ جو بصورت قرآن تھا وہ آپ نے فرمایا قرآن پاک مکمل ہو گیا. تو سارے صحابہ خوش ہو رہے تھے، اور ایک ایسا صحابی تھا جو رو رہا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا مزاج جاننے والے سب سے جو بہتر شخص تھے وہ تو یا حضرت ابوبکر صدیق تھے یا حضرت علی المرتضیٰ تھے. ان کو بہت صحبت ملی. حضرت ابوبکر آپ کے دوست تھے، حلیف تھے، ساتھ تھے، ہم عمر تھے، اور حضرت علی نے تو آنکھیں ہی آپ کی آغوش میں کھولی
تو آپ کو حضرت علی کو آپ نے ہی پالا بڑا کیا، لمحہ لمحہ کی ان کو صحبت ملی، تو یہ صحابہ بہت مزاج جانتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے تو دوسرے صحابہ خوش ہونے لگے کہ قرآن پاک پورا ہو رہا ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمایا ابھی اگر قرآن کا وہ نزول ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی ہمارے درمیان ابھی زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ پھر آپ کو جب بخار آیا، آپ کے وقت قریب آیا، تو پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو آپ اس طرح چل رہے تھے کہ ایک یعنی سہارا لیا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، دو صحابی جو آپ کے اہل بیت میں سے تھے۔ تو پھر آپ منبر پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ جب بھی آپ اپنی زبان مبارک کھولتے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ یہ آپ کا دستور۔ بی بی حلیمہ سیدہ نے آپ کو پالا تھا، آپ کی دائی تھی، آپ کو دودھ پلایا تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں جب سب سے پہلے اس بچے نے جو کلام کیا تھا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ آپ کا سب سے پہلے مبارک زبان سے جب آپ بچے تھے بولے تھے تو اس طرح آپ نے پورا جملہ بولا تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر صحابہ کو متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میری موت کی وجہ سے ڈر رہے ہو؟ تو جو بھی پیغمبر ہوتا ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے، اس کو بھی جانا ہوتا ہے، جس طرح میرے اور بھائی چلے گئے مجھے بھی جانا ہے۔ تو آپ نے ان کا ذہن بناتے گئے اور وصیت اور نصیحت کرتے گئے، لیکن جب یہ سانحہ پیش آ گیا تو صحابہ یعنی حیران ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کس طرح پیش آ گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو حضرت علی نے آپ کو غسل دیا تھا، ساتھ میں دوسرے جو اہل بیت کے افراد تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے دو، وہ شامل تھے۔ انصاریوں نے زور دیا کہ اس شرف میں ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے، تو آپ نے حضرت علی نے ایک انصاری صحابی کو اجازت دی تھی آنے کی، لیکن فرمایا تم بس بیٹھے رہو، تم دیکھتے رہو۔ تو غسل دیا۔ وہاں آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی وفات سے وہ وحی کا سلسلہ آج رک گیا، ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کسی رسول کی وفات پر ختم نہیں ہوا تھا، چونکہ ہر نبی کے بعد نبی آنے والے تھے اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کو چنا ہے۔ اس امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں بہت سارے، جنہوں نے پھر دین اور ملت میں جدت تازگی دے دی۔ امام غزالی جیسی ہستیاں کن کن کے نام لیں، بہت سارے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں یہ پہلے مجدد تھے، اور دوسرے مجدد امام ربانی صاحب کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں مدفن بنا ہوا ہے ان کا، حضرت پیر اپنا احمد سرہندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور تیسرے اور آخری مجدد آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ یعنی بیچ میں بھی کئی اللہ کے بندے علماء کرام، تو کل بھی اس طرح باتیں ہو رہی تھیں کہ اسلام جو ہے ایک سچا مذہب ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں نے 2-3 دن آپ سے جو گفتگو ہوتی رہی تو اس میں کچھ گیپ رہ گیا تھا، میں اس کو ریکارڈ بھی کرتا ہوں تو کبھی سن بھی لیتا ہوں۔ تو اس میں تو ایک بات یہ تھی کہ حضرت جعفر کی میں نے تقریر آپ کو بتائی تھی جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں کی تھی۔ نجاشی بادشاہ تھا اور یہ بظاہر کمزور لوگ تھے، لیکن ان کی گفتگو میں اتنا ایک فلو تھا، اتنی صداقت تھی کہ بادشاہ تصدیق کرنے لگا۔ اور بادشاہ کو جو یہ تحفے طوائف کافر لے کر گئے تھے کہ بادشاہ ہم سے خوش ہو، تو بادشاہ ان کے حضرت جعفر کی تقریر سے اور قرآن پاک کی اس وحی سے جو سورت مریم کی انہوں نے تلاوت کی تھی، اتنا گہرا اثر لیا کہ وہ جو تحفے طوائف لے آئے تھے ان کو واپس کیے۔ بولا یہ لے جاؤ، یہ تحفے طوائف لے کر میں ایک سچے دین کے پیروکار آپ کے حوالے کرنے والا نہیں ہوں، اور یہ یعنی ان کو رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اور اسی طرح ایک گفتگو ہوئی تھی کہ ایک حدیث بیان کی گئی کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہوتا ہے. تو اس کی تھوڑی وضاحت ضروری تھی جو رہ گئی تھی. تو تھوڑی یہ کیونکہ عجیب لگتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے. تو اس کی وضاحت بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ قرآن کریم میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن پڑھ رہا ہے اور سارا دن اس کا جو کاروبار ہے جھوٹ پر ہے، سارا دن کاروبار جو ہے وہ ظلم پر ہے. تو یہ اس طرح ہے نہیں بھائی. جو کلمہ آیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. ہمارے آج ذہن ایسے سارے کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اندر نہیں دیکھتے کہ میں کیا کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں بس یہ تسبیح پڑھی یا کلمہ پڑھا اور یا حج یا عمرہ کیا یا زیارت کر کے آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت ہماری پکی ہو گئی. باقی ہم جو ظلم کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں، جوا، شراب، جو جیسا میں ہوں میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں بس اس کلمے کے آس لگائے بیٹھا ہوں کہ میرا یعنی میں جنتی ہوں. تو یہ اس طرح بھی اپنے آپ سے دھوکہ ہے. یہ اللہ کے یہاں قبولیت کروانا کے لیے بہت انکساری چاہیے، بہت عاجزی چاہیے، بہت بڑی محنت چاہیے. نبی علیہ السلام گزشتہ سیشن میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ دیا تھا حضور کو کہ آپ کو فتح ہوگی. 2 جماعتیں ہیں کافروں کی، ایک جماعت آپ کے واسطے ہے. تو وہ جماعت قافلے والوں کی تھی بظاہر، جن میں قریش کے 40 افراد تھے اور ان سے لڑائی بڑی آسان تھی. تو وہ ان سے نکل گئی. ابو سفیان نے راستہ تبدیل کیا اور ان کو پتہ چل گیا. اس سے وہ اپنا قافلہ حفاظت کے ساتھ لے گیا. لیکن اس کے ساتھ اس نے دوسرا قدم اٹھایا تھا کہ ایک بندہ تیز سواری پر بھیجا ابو جہل کے پاس، مکے والوں کے پاس، کہ مسلمانوں سے ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں لوٹ لیں گے، ہمیں مار دیں گے، جنگ کریں گے، تو آپ جو ہیں وہ آ جائیں ہماری حفاظت کے لیے. تو ابو جہل نے 1000 بندے تیار کیے، لشکر تیار کیا اور نکل آیا. تو ابھی مسلمانوں کے پاس اتنا سر و سامان تھا نہیں. ان کی نظر تھی سامنے قافلے پر 40 افراد پر، اور وہ قافلے والوں میں اتنے ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہوتے، ان میں مال تھا تجارت کا. تو ابھی 1000 لشکر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا ہے لیکن مشورہ آپ دو. تو صحابہ نے جنگ کا مشورہ دیا. تو آپ وہاں آمادہ ہوئے، خوش ہوئے، قدم بڑھایا. تو بدر کے میدان میں جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ میں ان کافروں کی مرنے کی جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ گویا ابو جہل یہاں مرا پڑا ہوگا اور امیہ بن خلف یہاں مرا پڑا ہوگا اور عتبہ یہاں ہوگا اور شیبہ یہاں ہوگا. تو یہ آپ پہلے سے بتا رہے ہیں. لیکن جب وہ کافر بھی سامنے آئے تو آپ نے دعا مانگنا شروع کی. اللہ کا وعدہ ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح عجز انکساری کے ساتھ اور کس طرح عمل کرنا، کس طرح دعا کرنا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا. تو آپ نے اس طرح اللہ سے مانگنا شروع کیا، اس طرح مانگنا شروع کیا، ہاتھ اوپر تھے. تو ابھی اللہ کا رسول اور آخری رسول ختمی مرتبہ مانگ رہا ہے، اللہ سے کلام ہو رہا ہے. ابھی کس کو جرأت ہے جا کے حضور کو انٹرپٹ کرے. تو صحابہ سب بڑے شان والے ہیں لیکن صحابہ میں درجہ بندی ہے. 4 جو بڑے صحابہ ہیں یہ نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے تھے، کبھی کبھی یعنی بالکل ساتھ ہوتے تھے. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مستقل دعا مانگے جا رہے ہیں. تو جا کے آپ جب دعا مانگ رہے تھے تو آپ کی یہ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی. تو حضرت ابو بکر کو موقع مل گیا، وہ چادر اٹھائی آپ کے کندھوں پر رکھی اور کہا یا رسول اللہ بس، ابھی بس کریں. آپ نے اتنی دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، بس آپ کی دعا قبول ہے. تو بس کرایا. تو پھر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور کا انتظار رہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی، مبارک وجود ہی سب کچھ تھا، یعنی اسی سے تبلیغ چلنی تھی، اسی سے تحریک چلنی تھی. حضور پر ہی قرآن نازل ہو رہا ہے
تو وہ سارے صحابہ کرام ہر وقت حضور کا انتظار کرتے تھے. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 مرتبہ حضور کے خیمے میں گیا کہ آپ کو دیکھ لوں، آپ کی حفاظت کے واسطے چوکی دوں. تو تینوں مرتبہ یعنی گیپ سے گئے ہوں گے نا، تینوں مرتبہ میں گیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اللہ سے مانگی جا رہے ہیں، اور زبان مبارک پر ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو خالی عمل نہیں کرنا، لیکن عمل کو بڑی انکساری عاجزی کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. دعا کہتے ہیں کہ عبادات کا مغز ہے. تو اگر کسی کے پاس برین نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر ہماری عبادات میں دعا نہیں ہے تو وہ عبادات میں پھر وہ لذت نہیں ہوگی، وہ مزہ نہیں ہوگا. تو اسلام ایک سچا مذہب ہے. اس کا جو ہے کافی یعنی سالوں سے جھوٹ جو ہوتا ہے، جھوٹ وہ ایک دن بھی اس کا چلنا مشکل ہوتا ہے، اگلے دن وہ ظاہر ہو جاتا ہے. قرآن پاک پر ہم بات کر رہے تھے تو قرآن پاک کو دیکھیں. ایک تو اللہ کے رسول پر جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کو اتنا شوق تھا، صحابہ کی اکثریت وہ اس کو یاد کر لیتی تھی. آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. ہر ایک آیت کا. ایک انصاری صاحب یہ ابی بن کعب، نبی علیہ السلام کے پاس جب خط آتے تھے تو ابی کو دیتے تھے، یہ پڑھ کر سناؤ. جب آپ کو لکھوانے ہوتے تھے تو زیادہ تر ان سے کہتے تھے. قرآن پاک بھی یہ لکھتے جاتے تھے. تو بڑا قرآن پاک کے ساتھ شوق تھا. آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے بلند آواز سے، تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ نے ایک آیت چھوڑ دی. تو حضرت ابی بن کعب پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے آواز دے دیا، لقمہ دے دیا کہ یہ آیت رہ گئی ہے. تو آپ نے پھر دوبارہ پڑھی اور ملا کر پڑھ گئے. اور جب فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا مجھے لقمہ کس نے دیا تھا؟ تو ابی بن کعب کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے. تو آپ نے فرمایا مسکرا کر کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ تم ہی ہوگے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ابی یہ آیات آئی ہیں، یہ سنو. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سنانا. تو آپ اندازہ فرمایا حضرت ابی کانپ اٹھے کہ یا رسول اللہ میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابی کو سنانا. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آیات ابی بن کعب کو سنا. تو کیسی کیفیات بنتی تھی صحابہ کرام کی، اور کیسا ان کو پاس قرآن کا شوق تھا، اور پیکر بن گئے تھے. حضرت علی کی زندگی میں آتا ہے کہ آپ جب جہاد کرتے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور جب راتیں ہوتی تھیں تو مسلح پر اس طرح روتے تھے کہ گویا ان کا غم اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا بچہ اس کے گود میں ذبح کیا جائے تو جیسا اس کا غم ہوگا، حضرت امیر المومنین ایسے مسلح پر روتے تھے. اتنی بڑی ہستی، اور اللہ کے رسول نے کتنی بشارتیں دی، کتنی آیات ہیں قرآن کریم میں. ان کے ایک نقل و حرکت پر قرآن نازل ہوتا تھا. اس طرح کس طرح وہ آیات ہے کہ سورۃ دہر میں ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اپنا قیدیوں کو، کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. کہ وہ ایک مرتبہ صدا دی، جب روزہ افطار کرنے جا رہے تھے تو دروازے پر صدا آئی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا کھانا بہت کم ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ دیا کہ کل کے امتی آ کر یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہ کرتا تو کہاں سے کرتا. تو جو اتنی بڑی ہستیاں ہیں وہی کھانا تھا، تو دروازے پر آ گیا کہ میں یتیم ہوں. تو حضرت علی نے دے دیا، خود پانی پر گزارا. اگلے دن پھر کوئی آ گیا، بولا میں مسکین ہوں، اور وہی کھانا روزے کا افطاری کا وہی اٹھا کر دے دیا. اگلے دن پھر آیا، پھر میں قیدی ہوں، ابھی چھوڑ کر مجھے ابھی آزادی ملی ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے وہ دے دیا. وہ 3 راتیں گزر گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں شان محفوظ کر دیا.
کہ انما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، اور کسی اس کا احسان نہیں جتلاتے نہ بتلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے یہ اللہ کی خاطر کیا ہے، نہ آپ سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے احسان مند یا شکر گزار ہو، نہیں، اللہ کی خاطر کیا۔ تو ہم بہت آج پیچھے کھڑے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس میں فکر کریں۔ یہ دولت، یہ خزانے آخرت کے، دنیا کے، یہ عزتوں کے تاج نبی علیہ السلام کے راستے میں ملتے ہیں۔ حضور کے ساتھ جو جڑ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی، کمال دیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے رتبے ہیں اور بڑے بڑے درجے ہیں۔ صبح اس کا نعت سن رہا تھا، اپنا ابرار صاحب کا ایک نعت تھی، تو اس سے پہلے اس نے تھوڑا کلام کیا، بولا میں نبی علیہ السلام کے روزے مبارک پر تھا تو جالیوں کو ہاتھ لگایا، ہماری کشش ہوتی ہے بڑی، تو وہاں وہ چھرتا کھڑا تھا، اس نے آ کے مجھے اسے بازو میں دبایا۔ عربوں کو طاقت بھی بڑی ہوتی ہے، تو یعنی ایک تو درد ہوا اور ایسے مجھے دھکا وکا دیا، تو درد سے زیادہ ایک دل میں ایک کلک ہوا کہ شاید میری طرف سے گستاخی ہے یا میں مقبول نہیں ہو رہا۔ اس طرح بھی نفس اور شیطان انسان کو بہکاتے رہتے ہیں، تو بڑا مجھے رنج ہوا۔ تو بہرحال میں واپس آ گیا۔ اسی مہینے دو میں یہ شجاعت ہاشمی صاحب کا بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم تھے یا بن گئے، تو وہ عمرے پر جا رہے تھے، تو مجھے بھی فون کیا اور تمہیں بھی لے چلتا ہوں۔ تو میں اس کے ساتھ جب گئے تو اندر کمرہ کھول دیا گیا، اور ہمیں اندر جو ہے، میں دوسرا شخص تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر مجھے حاضری نصیب۔ آپ علیہ السلام کی جو اس امت کے ساتھ شفقت ہے، جو محبت ہے، جو درد ہے، جو پشت پناہی ہے، وہ بے مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی، ایک موقع دیا تھا، بولا یہ آپ کے پاس دعا ہے، یہ جب آپ جس وقت چاہیں گے یہ کہہ کر پکاریں گے تو میں آپ کی قبول کروں گا، رد نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی پر دنیا کے زندگی کے اندر ایک موقع آیا، وہ اس دعا کو استعمال کرتا گیا، لیکن میں نے وہ دعا نہیں استعمال کی، میں نے اپنی امت کے لیے بچا لی تاکہ قیامت میں شفاعت مانگوں گا۔ تو مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانیاں ہیں، کتنے احسان ہیں، زندگی میں غور کریں۔ خالی جو یہ جسم سلامت دیا ہے اس کا کوئی بدل ہے؟ نہیں۔ یہ دو کسی بزرگ نے لکھا کہ تمہارے پاس 1000 خادم ہو، 1,00,000 خادم ہو، لیکن جس طرح یہ 2 ہاتھ تمہاری خدمت کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ بولا 1000 تمہارے پاس سواری ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ 2 پاؤں دیے ہیں تمہاری اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز بھی کم ہو تو نامکمل ہے نا سر۔ بالکل، آنکھیں دیں، کھال دیے، بال دیے، تو یہ کتنے، حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی معصیت سے نہ ڈرایا ہوتا تو بھی بندے کے لیے جائز نہیں تھا اللہ کی نافرمانی کرتے۔ یعنی کیا مطلب، اگر قبر کا عذاب نہ ہوتا، اگر قیامت ہوتی ہی نہیں، جہنم بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی ہمیں اتنے احسانات سے نوازا ہے، پھر اس رب کی ہم نافرمانی کریں تو بندے کو یہ جائز نہیں۔ اس کا شکر گزار بن کے رہے، اس کا فرما بردار بن کے رہے، حق کے راستے پر ڈٹنے کی کوشش ہر وقت کرنی چاہیے۔ کتنے نیک اور سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں اور کتنے ایسے بدبخت ہوتے ہیں۔ ابو جہل والے حضور علیہ السلام نے 13 سال ان پر محنت کی۔ کہتے ہیں ہمارے تبلیغ جماعت والے بزرگ کہ حضور علیہ السلام خالی ابو جہل کے پاس بھی 100 سے زیادہ مرتبہ گئے ہیں، ہر مرتبہ دعوت، اور اس کی ہر مرتبہ ریجیکٹ کرنا، مزاحمت کرنا، توہین کرنا، لیکن آپ لگے رہتے۔
آپ کا اتنا دشمن تھا، پھر بھی آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب میں سے جس کو تو پسند کرے اسلام کو قوت عطا فرما. اور عمر ابن ہشام یہ تھا ابو جہل. دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی. تو یہ کیا تھے؟ یہ زندیق تھے، یہ بدبخت لوگ تھے. اور کچھ ایسے سلیم الفطرت. عبداللہ بن سلام ایک یہودی تھے. حضور جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہ بھی آس پاس رہتے تھے، عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی آخر زمان ایک شخص ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تو میں دیکھ لوں کیسے ہیں. خالی دیکھنے گئے. بولا جب میں دیکھنے گیا تو آپ کا جب چہرہ مبارک دیکھا، آپ باعث فرما رہے تھے، جب چہرہ مبارک دیکھا تو میرے دل میں آواز آئی کہ ایسا چہرہ رکھنے والا کبھی شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹے شخص کا کبھی ایسا چہرہ ہو نہیں سکتا. پھر آپ کلام فرما رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام اتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. کہ اے انسانوں سلام کو عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. السلام کو عام کرو، پھیلاؤ، اور لوگوں کو طعام کھلاؤ، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو پھر کلام بھی سنا، پھر آپ کے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ آپ سے چند سوالات کیے اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ کیا ہے؟ سلیم الفطرت لوگ ایک زبان پر، ایک میسیج پر مسلمان ہو گئے. کل انصار کتنے تھے جن نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا؟ مصعب بن عمیر وہاں گئے، 1 سال رہے مدینے میں، نہ کوئی کچا گھر بچا نہ کوئی پکا گھر بچا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا. انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا. تو یہ فطرت الگ الگ بنی ہے، دنیت الگ الگ بنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اس پیغام کو عام بھی کریں. ہو سکتا ہے عبداللہ بن سلام جیسے کئی لوگ ہوں، کئی ایسے پیاسے ہوں جن میں شادابی کی بہت بڑی امید ہے، تھوڑا سا پانی لگایا زمین اچھی ہوتی ہے، ایسے وہ پھل دینا شروع کر دیتی ہے. تو کتنے انسان ہیں. ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ایک انگریز مسلمان ہوا تھا، تو بعد میں ادھر کہیں رائے گڑھ وغیرہ میں اس کا خطاب بھی کرایا تھا انہوں نے. تو وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں، میرا ہاتھ ہوگا قیامت والے دن تمہاری گردنوں میں. ہم اور انگریز وہ تھے کہ ہم نے اگر پونسٹان جیسی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بنائی جو سر کے درد کا علاج ہو تو ہم نے پوری دنیا میں وہ دے دی. اور آپ اتنا بڑا کلمہ جس پر دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ نے عزت اور کامرانی کے وعدے کیے ہیں، آپ نے خود بھی اس کی قدر نہیں کی اور اوروں کو بھی نہیں پہنچایا. اور میرا ماں، میری باپ وہ بہت اچھے تھے طبیعتاً، لیکن وہ ایسے ہی مر گئے. ہمیں پتہ نہیں تھا، میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں. ان کا کیا ہوگا؟ تو ایسے بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور پوری انسانیت کو بھی ہدایت دے. ایسے یوسف اسیٹ صاحب ہیں ایک، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسائی تھا، اور ابھی تو ان کے کافی بیانات وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں. تو عالم ہے، بڑا اسکالر ہے. تو کہہ رہا تھا میرا کام بس 2 تھے، ایک یا تو میں بزنس کرتا تھا نوکری، اور ایک یا میں تبلیغ کرتا تھا عیسائیوں. تو کمپنی میں ہماری میں ایک مصری شخص آ گیا، ایجپشن. اس کی داڑھی بھی تھی اور نماز پڑھتا تھا. تو اس کی طبیعت بہت اچھی تھی، سنجیدہ. تو میں نے دل میں سوچا کہ اس کو میں ضرور تبلیغ کروں، یہ تو پہلے سے اچھا بندہ لگ رہا ہے. تو میں نے جب اس سے بات کرنا شروع کی، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ نماز جب پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے، اور اس کے چہرے میں نور بھی تھا، اور اس کے عادات اور خصائل ایسے تھے کہ میں اس سے متاثر ہونے لگا. اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر آج عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ میری طرح نہ ہوتے، وہ اس کی طرح ہوتے. تو ایک اس کے کردار کی وجہ سے مجھے محبت ہو گئی، لیکن میں تو بطور کرسچن اس کو میں نے دعوت دے دی. تو وہ مسکرانے لگا. اس نے بولا کہ میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا اگر تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ہو. موازنہ کرتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا مجھے آپ کوئی دلائل دے دو عیسائیت کے، کرسچینٹی کے، یا اپنے بائبل کے.
تو میں نے اس کو کہا کہ ریلیجن از ناٹ اباؤٹ لاجکس اور اباؤٹ ریزننگ, اٹس اباؤٹ فیتھ. تو اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں, ریلیجن از اباؤٹ فیتھ بٹ ریلیجن از آلسو اباؤٹ لاجک اینڈ ریزننگ. تو پھر وہ مجھے اس نے اسلام کا یعنی دعوت دینی شروع کی, ریزننگ بتائی, لاجک بتائی, قرآن کریم بتایا. تو میں اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا, لیکن اس نے جب وہ چیزیں سنائی تو میرا اندر کھلتا گیا. اور میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا, اندر ہی اندر میں سوچنے لگا کہ ابھی بس یہ مجھے کہہ دے کاش کہ کلمہ پڑھو اور میں پڑھ لوں. لیکن وہ مجھے ابھی بھی براہ راست نہیں کہتا تھا کہ کلمہ پڑھو. تو آخرکار جب اس کے قریب میں ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ بجائے یہ کہے کہ آپ کلمہ پڑھو, اس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اس رب سے مانگو جو پوری کائنات کا خالق مالک ہے, کہ جو تمہارا سیدھا راستہ ہے, جو تمہارا پسندیدہ راستہ ہے, مجھے وہ عطا کرو. تو اس کی بات پھر مجھے اچھی لگی. پھر میں سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا, اور جب میں اٹھا تو بس اسلام کا نور میرے اندر داخل ہو گیا. ابھی وہ اسکالر بن گیا, عالم بن گیا. اس طرح اس کا دوسرا ابھی دوست ہی ہیں عبد الرحیم گرین صاحب, ان کے بھی کافی یوٹیوب وغیرہ میں آتے رہتے ہیں. وہ بھی ابھی شیخ بن گئے, اسکالر بن گئے. ان کو 20-30 سال ہو گئے ابھی تبلیغ کرتے کرتے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یو کے کی پیدائش ہیں, انگلینڈ کے. تو میرا بچپن میں ہی جب میں مجھے میری ماں کا سنا, کیونکہ انگریز لوگ آپ کو پتہ ہے اتنے مذہب کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے نہیں, بس کلچر ہے. لیکن میری ماں تھوڑی انکلائنیشن میں زیادہ تھی, تو اس نے مجھے کسی ایسے اسکول میں داخل کر دیا جہاں دنیوی تعلیمات کے ساتھ ہو. کیتھولک ان کا تھا, اپنا عیسائیت کا, وہاں اس کا بھی تھوڑا بہت یعنی ایک تھی ملاوٹ. تو میں پڑھتا رہتا تھا. لیکن کہا میرا باپ ادھر مصر میں جاب کرتا تھا, کوئی کانٹریکٹر ٹھیکیدار وغیرہ تھا. تو ویکیشن میں ادھر آ جاتا تھا. تو وہاں ایک ہمارا بورچی ہوتا تھا کھانا پکانے کے لیے, لیکن وہ ایسا ہوتا تھا کہ نماز کچن کے اندر ہی مصلی بچھا کر نماز بھی پڑھتا تھا, اور بڑا اخلاق اس کے اچھے, ہمبل نیچر. تو میں اس کو دیکھتا رہتا تھا. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے ایک ایسا شوق ہوا کہ وہاں دیکھ کر تو مجھے کتابوں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. اور کوئی 1000 پیجز کی کتاب بھی ہو نا تو 3 دن بڑے ہیں میں پڑھ لیتا تھا, اس کا کہنا ہے. تو کرتے کرتے ایسے تھوڑا مجھے یعنی مصر میں رہنے کا یہ ہوا کہ میں نے قرآن پاک کا کوئی ترجمہ لے کر پڑھنا شروع کیا. میں پڑھ تو گیا اپنی اسپیڈ میں, 2-4 دنوں میں ختم کر لیا, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ میرے پر ہوتا رہا. یعنی یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں تھی کہ ایک مرتبہ پڑھ لی تو عموماً یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ کتاب پڑھ لیں دوبارہ جی نہیں کرتا. لیکن قرآن کریم میں یہ نہیں ہے. جتنی مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ پڑھیں اس کی اور جدت میں, اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. وہ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ کوئی مارکیٹ میں کسی فارن کنٹری کی بات کر رہا تھا, تو وہاں کوئی اپنا سودا خرید رہا تھا اور قرآن پاک چل رہا تھا. قاری ایسے پڑھیں, اللہ کا کلام ہے نا, اپنے ان کی قرات کو سنیں تو از خود ہم سمجھتے ہم بھی نہیں ہیں. افسوس ہے ہمارے حال پر, ہم سمجھنا چاہیے. لیکن اس کا جو ردم ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہے جو دل سے نکل جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنا سودا لے رہے, قرآن پاک چل رہا. تو اس نے سنا تو اس کو کہہ رہا ہے یار یہ مجھے چاہیے, یہ کیا میوزک ہے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا دکاندار یہ میوزک نہیں ہے, یہ قرآن کریم ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, مسلمان اس کو مانتے ہیں. بولا یہ مجھے کیسٹ ویسٹ دے دو میں سنوں گا. تو اس کو اس نے دے دی. وہ پوری رات اس کو سنتا رہا. صبح ہوئی تو بس یہ ڈھونڈتا رہا کہ کوئی ملے مجھے مسلمان کر دے. جا کے کوئی اسلامک سینٹر وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو کوئی دوسری وجہ نہیں بنی, بس قرآن پاک کا وہ ردم, وہ سننا اس کے لیے ایک بہار لے کر آیا, ایمان کی بہار لے کر آیا. تو بہت ساری ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. باقی عرض یہ ہے کہ آج ہم اور آپ
جس عمر سے گزر رہے ہیں، یعنی 40 سال کے بعد تو انسان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے، ہمارا جسم بھی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور توانائی بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موت کا تو ویسے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی آ جائے، لیکن یہ کہ اس سفر کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ نہ جانے کس وقت کہاں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موت مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، کہ جب ہمارا موت ہو تو ایمان پر ہو، اور جب ہم مر کر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر دیں۔ اگر اللہ راضی ہو گئے، اللہ بہت بڑے ہیں، تو ہمارے سارے کام بن گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ ناراض ہوئے تو ہمارے سارے کام بگڑ گئے۔ انسان اسی آزمائش میں ہے، جنت بھی انسان کے لیے ہے اور جہنم بھی انسان کے لیے ہے۔ اور جہنم ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لعنت کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا کہ ایندھن بنے گا پتھر اور انسان۔ تو جیسے یہ آیت آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، تو ایک آپ کا گزر ہوا تو ایک پتھر جو ہے وہ رو رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، تو آپ نے توجہ فرمائی تو وہ اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ جب سے یہ آیت آئی ہے تو میرا رونا مند نہیں ہو رہا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم کو، پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، میں بھی پتھر ہوں، ایسے نہیں کہ مجھے وہاں ڈال دے۔ ایک پتھر کو احساس ہے کہ اللہ کی ایک غضب والی جگہ ہے، لعنت والی جگہ ہے، میں نہ چلا جاؤں، اور ہمیں کلمہ پڑھ کر بھی ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کا ہم نے راستہ پکڑا ہوا ہے۔ کل کیا ہم چہرہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اگر آپ نے منہ موڑ دیا، ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے، تو پھر ہمارا ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا ہم سے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے اگر خدا نہ خواستہ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک طرف اگر جنت ہے تو ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف اللہ کی رضائیں ہیں تو ایک طرف اللہ کا غضب ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت ہے تو ایک طرف اللہ کی لعنت ہے۔ ابھی جب ہم زندہ ہیں تو چوائس اور آپشن ہے، اللہ سے مانگ لے، اس کی رحمت مانگ لے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، بہت کریم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ داؤد، اگر یہ جو گناہ گار بندے ہیں نا میرے، جو گناہ گار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کو اگر پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو یہ ان کے جوڑ الگ ہو جائے، یہ وہ برداشت ہی نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ داؤد، اگر میں نافرمان لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو جو میرے فرما بردار ہوں ان کے ساتھ میں میرا کیسا برتاؤ ہوگا یا کیسی محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا جہان خلقت کیا ہے، انسان کو بڑا شرف دے کر۔ فرشتوں نے تو جھگڑا بھی کیا تھا کہ اتنی بڑی خلافت، اتنا بڑا عہدہ، اور اس انسان کو ملنے جا رہا ہے، اور اس کی خلقت وہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں مٹی بھی، اس میں ہوا بھی، اس میں آگ بھی، اس میں مختلف عنصر ہیں۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو جا کے زمین میں فساد کرے گا، یہ تو خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو میں کیا شرف اور کیا عزت دینے والا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں بھیجا اور انسان کا اتنا بڑا رتبہ بنایا، اس میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا۔ اور صحابہ کرام کی بات کر رہا تھا تو بدر والی جنگ میں ایک حضرت ابوبکر کا قصہ بیان ہوا، اور آگے چل کر جب وہ قیدی آ گئے تھے قریش کے ہی، اور حضور کے اور صحابہ کے رشتہ داری تھے، لیکن قیدی بن کے آئے، جنگ میں بھی آئے تھے، ان میں حضور کا چچا بھی تھا حضرت عباس۔
حضور کا چچا زاد بھائی بھی تھا، حضرت علی کے بھائی، بڑے بھائی حضرت عقیل، یہ بھی کافروں کی طرف سے ایک سوشل پریشر کے تحت آ گئے تھے۔ تو پھر آپ نے مشورہ کرنا چاہا صحابہ سے، تو ان کا کیا کیا جائے؟ 70 قیدی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ ان کو معاف کر دیں، فدیہ وغیرہ لے لیتے اور جو رواج تھا، اور آگے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم نہیں معاف کریں گے یا رسول اللہ، یہ ہمارے دشمن اور ان کی نسلوں سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، ان کو قتل کریں، اور قتل بھی ایسا کریں کہ رسول اکرم خود یا حضرت علی اپنے چچا عباس کو اور بھائی عقیل کو قتل کریں۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ میرا ماموں بھی آیا ہے، اس کو میں قتل کرتا ہوں، یعنی رشتہ دار کو قتل کرے، تاکہ دوسرے کو کوئی دیکھنے میں برا محسوس نہ لگے کہ ایسے نہیں کسی کا میں باپ قتل کر رہا ہوں تو یہ مسلمان مجھے ایک غصے کی نظر سے دیکھے، تو خود رشتہ دار۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ تمہاری طبیعت انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، تمہاری طبیعت نبیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، کہ جن کو لوگوں نے ستایا لیکن انہوں نے دعا مانگی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے، تو رب ہے تو یہ تمہارے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو حکمت والا بھی ہے، غالب بھی ہے، یہ بھی تیرے شان کے خلاف نہیں ہے، تو معاف ہی کر دے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ستایا تو انہوں نے اس طرح دعا کی کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک انت الغفور الرحیم، کہ یا اللہ جو میری تابع داری کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میرا ہو کر چل رہا ہے وہ تو ہے ہی میرا، یعنی اس پر تو رحم و کرم کرے گا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، تو اب تو غفور الرحیم ہے، اس کو بھی یعنی معاف کر دے۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا تم ایسے ہو، کیا شان ہے۔ اور پھر حضرت عمر کو فرمایا کہ تمہاری طبیعت نوح علیہ السلام جیسی ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ نوح علیہ السلام کو ستایا لوگوں نے، انہوں نے بہت 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 محنت کی، 950 سال، جب آخر میں دیکھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح نہیں آنے والے سیدھے راستے پر، بالکل مایوس ہو گیا، تو پھر آخر میں جو کچرا ہوتا ہے اس کو تو آگ ہی دی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب ایک کافر کو بھی چلتا پھرتا زمین پر نہ چھوڑ۔ اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو انہوں نے کہا کہ رب نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یا اللہ ان کے مالوں پر مہر لگا، ختم کر دے، ان کو کیوں دے رہا ہے کافروں کو، اور ان کی دلوں پر بھی مہر لگا، ان کی دلوں کی سختی کو اور بڑھا دے، یہ ایمان لے ہی نہ لے آئیں حتی یروا العذاب العلیم، اس وقت تک ایمان نہ لے آئیں جب تک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ تو آپ نے حضرت عمر کو فرمایا تمہاری طبیعت ان نبیوں جیسی ہے۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں خود نبی علیہ السلام سید المرسلین۔ یہ 5 بڑے رسول ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ، اور اس امت کے میں آنے والے افراد کافی ایسے ہیں، نبی نہیں ہے، وہی کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن آپ 1400 سالوں کی اگر تاریخ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت ساری ایسی ہستیاں پیدا کیں جو اپنی مثال آپ ہیں، جو زندگی گزار گئے اور اوروں کے لیے بھی مشعل راہ بن گئے اور ہمیں سبق سکھا گئے۔ حضرت امام غزالی دیکھیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنی اس کی تصانیف ہیں، کیا اس کی طرز زندگی تھی۔ تو بہت سارے ایسے بزرگ ہستیاں ہیں جن کے مثال دی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج آپ کا آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا، جو آپ نے سنا، تو اس کے تو پہلے ہمارے دلوں میں کچھ نور داخل ہو، اور ہماری اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت،
دین اسلام کی قدر ہمیں پیدا ہو دلوں میں، اور مرنے سے پہلے ہم اللہ کے ہو جائیں، توبہ ہمیں نصیب ہو، اور جب ہم مریں تو کلمے کے ساتھ مریں کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدخل الجنت، کہ جس کا آخر کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو چند چیزوں کی کم از کم نماز ہے، اس کی آپ پابندی کر لیں، اگر بالکل نہیں پڑھتے تو ایک وقت سے آج شروع کر دیں، ایک چھوٹا عمل، ایک قدم۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب میری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بالشت آتا ہے تو میں 2 بالشت آتا ہوں، میری طرف جب ایک قدم آتا ہے تو میں 2 قدم آتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری راہ میں نکل کر چل پڑتا ہے تو میں دوڑ کر آ کے اسے ملتا ہوں۔ تو ایک قدم ہم اٹھا لیں، ایک شروعات کر دیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں، ان میں بہت بڑی طاقت ہے۔ صدقہ کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، ایک تسبیح درود کی پڑھ لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ